العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی کتابہ ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، کتاب ہے اگر علی نصاب ہے معاویہ، اور سامن ہے اگر علی صحاب ہے معاویہ، رخ حسین ہے علی نقاب ہے معاویہ، ایمان کی آنکھیں علی تو کان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ، سبحان اللہ۔ اور ساز حق ہے علی تو صدا معاویہ، وقت سحر علی تو صبا معاویہ، کرم کرم ہے علی عطا عطا معاویہ، بھلا بھلا معاویہ میری آن ہے علی تو شان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ۔ سبحان اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا تاج رکھنے والے کائنات کے عظیم ترین انسان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر خیر کے صدقے ہمیں یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ جس عنوان کا آج انتخاب کیا وہ جوش سے زیادہ ہوش کا تقاضا کرتا ہے، چونکہ اس عنوان پہ دشمنان دین اسلام نے اتنے شکوک و شبہات اٹھا دیے کہ سننے والوں کی مثال اس سادہ لو دیہاتی کسی ہو گئی کہ جسے کسی نے بار بار کہا کہ تیرے ساتھ تیرے ہاتھ میں رسی کے اندر بندھا ہوا یہ جانور بکرا نہیں بلکہ کتا ہے، اور نعوذ باللہ ایسے پروپیگنڈا کیا گیا کہ اہل سنت والجماعت کے بعض لوگوں کے دلوں کے اندر اصحاب رسول کی ذات کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی، جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں سارے سوالات، سارے اعتراضات، سارے اشکالات ایک طرف، اور سیدنا امیر معاویہ کا رسول خدا کی نسبت کا تاج یعنی شرف صحابیت ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم لفظ صحابیت ہی پر غور کر لیں تو سارے کے سارے اعتراضات خود بخود دم توڑ دیتے ہیں، چونکہ سیدنا امیر معاویہ رسول خدا مدنی کریم کے صحابی ہیں، اور صحابی بنتا کیسے ہے؟ کوئی شخص اپنے ذاتی اوصاف کی بنیاد پر رسول خدا کا صحابی نہیں بنتا، اپنے ذاتی اعمال معاملات حسب نسب کی پاکیزگی کی بنیاد پر پیغمبر کا صحابی نہیں بنتا، رسول خدا کے ساتھ خونی رشتے کے تعلق کی بنیاد پر بھی کوئی شخص پیغمبر کا صحابی نہیں بنتا، بلکہ صحابی وہ بنتا ہے کہ جس کا انتخاب خود خالق کائنات فرماتے ہیں۔
جیسے کوئی شخص پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو تب بھی، بیٹا ہو تب بھی، بیوی ہو تب بھی، باپ ہو تب بھی، یار دوست ہو تب بھی، رشتہ دار ہو تب بھی صحابی نہیں بن سکتا، نہ رسول بن سکتا ہے نہ ہی صحابی بن سکتا ہے۔ رسول کا انتخاب بھی اللہ فرماتے ہیں اور صحابی کا انتخاب بھی اللہ فرماتے ہیں۔ خود آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ ہی حل فرما دیا کہ ان اللہ اختارانی واختار لی اصحابی، کہ کائنات کے لوگوں پہلے مجھ محمد کے مقام کو پہچانو، میں کون ہوں۔ اللہ نے جسے پوری کائنات میں سے اپنے لیے چنا اسے مصطفیٰ کی ذات کہتے ہیں، اور پھر جن کو چن چن کے اللہ نے مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دیا انہیں رسول خدا کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسول بھی انتخاب خدا کا اور صحابی بھی انتخاب خدا کا، اور شرف صحابیت پانے کے لیے کسی قسم کا عمل نہیں چاہیے بلکہ خدا کا انتخاب چاہیے اور نسبت محمد مصطفیٰ چاہیے۔ ہم دیکھیں قرآن مقدس میں رب تعالیٰ نے ایک دعویٰ ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد خدا کے رسول ہیں۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے آگے دلائل ارشاد فرمائے، والذین معہ، جو لوگ رسول خدا کے ساتھ ہیں۔ اب بندے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مولا اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ محمد خدا کے رسول ہیں، تو اس دعوے کی دلیل جن افراد کو بنایا گیا ان کا خاندان کیا ہے، کنبہ کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، نام کیا ہے۔ اللہ فرماتے نام بھی چھوڑو، قبیلہ بھی چھوڑو، خاندان بھی چھوڑو، کنبہ بھی چھوڑو، حسب بھی چھوڑو، نسب بھی چھوڑو، بس اتنی بات یاد رکھو، والذین معہ، محمد عربی کے ساتھی ہیں۔ یعنی جن کو مائیت مل گئی، نسبت مل گئی رسول خدا کی، تو نسبت محمد مصطفیٰ اتنا بڑا تاج ہے جو زمانے میں کسی عمل کا محتاج نہیں ہے۔ جب کسی عمل کے کرنے سے بندہ صحابی نہیں بنتا تو کسی عمل کے کرنے سے وہ دائرہ صحابیت سے باہر بھی نہیں نکلتا۔ اب صحابیت اعزاز کتنا بڑا ہے۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا مقام و مرتبہ، چھٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو پانچویں امام حضرت امام باقر رحم اللہ کے بیٹے ہیں، زین العابدین رحم اللہ کے پوتے ہیں، موسیٰ کاظم رحم اللہ کے بابا ہیں، جناب علی رضا کے دادا ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ دولت ایمان اس شخص کو عطا کرتا ہے جس کے دل پہ 3 مرتبہ اللہ نگاہ رحمت ڈالتا ہے۔ ہم آج بھی دیکھیں، اگر کوئی بندہ اپنا کفر چھوڑ کے اسلام قبول کر لے، وہ کسی دیوبندی کے ہاتھ پہ کرے تب بھی، بریلوی کے ہاتھ پہ کرے تب بھی، اہل حدیث کے ہاتھ پہ کرے اس تمام تر مسالک کے لوگ ڈھول پیٹنا شروع کر دیں گے، بابا یہ ہمارے مسلک کی حقانیت ہے کہ ہمارے مولوی کے ہاتھوں پر فلاں یہودی نے اسلام قبول کیا، اور مبارکباد دینے والے کیا کہیں گے، یا تیرے بھاگ تیرے مقدر 14 صدیوں کے بعد اللہ نے تجھے کفر سے نکال کے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جب 14 صدیوں کے بعد آج کے مولوی کے ہاتھوں پر کوئی ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لے تو اس کا انتخاب تو خدا کرتا ہے، اور 1400 سال پہلے جنہوں نے مکہ کی دھرتی پر رسول خدا کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا تو ان کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ اللہ نے۔ جی بھائی، اللہ نے۔ پھر سیدنا امیر معاویہ اکیلے پیغمبر کے صحابی نہیں ہیں، حضرت امیر معاویہ خود بھی نبی کے صحابی ہیں، نبی کے صحابی بھی ہیں، نبی کے سالے بھی ہیں، نبی کے ساڈو بھی ہیں، نبی کے کاتب بھی ہیں، نبی پہ اترنے والے قرآن کے شاہد بھی ہیں، مجتہد ذیشان بھی ہیں، فاتح کبیر بھی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ رسول خدا کے صحابی بھی ہیں، رسول خدا کے سسر بھی ہیں، اور پاک پیغمبر کے صحابی بھی ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے مرتدوں کے خلاف تلوار نکالنے والے، عملی جہاد کرنے والے بھی سیدنا ابو سفیان ہیں۔ اور آمنہ کے لال مدنی کریم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ کیا ہے؟ جی بھائی، اور یہ تو اس دور میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا امان کا کب؟ اگر کوئی خاتون بھی کسی کو امان دے دے تو دشمن بھی اس پہ وار نہیں کرتا. جی بھائی، حتیٰ کہ کافر کسی کو امان دے دے تو مسلمان اس پہ وار وہ نہیں کرتا. جب خدا کے نبی ارشاد فرمائے جو اس کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان ہے، کیا نہ ہاتھ سے تکلیف ہے نہ زبان سے تکلیف ہے، محفوظ ہو گیا. بھائی جو باہر سے آ کے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے تو امان ہی امان ہے، تو جو پیدا ہی ابو سفیان کے گھر میں ہوا تو سوچو اس کی کتنی شان ہے. سبحان اللہ. پھر جناب امیر معاویہ، ان کے بھائی کا نام ہے عتبہ بن ابی سفیان. کیا نام بھائی؟ یہ بھی نبی کے صحابی ہیں، اور یہ عتبہ وہی ہیں جن کے بیٹے کا نام ہے ولید، اور ولید کی گھر والی کا نام ہے لبابہ، اور لبابہ کے والد کا نام ہے عبید اللہ، عبید اللہ کے والد لبابہ کے دادا کا نام ہے جناب عباس، اور عباس کے والد کا نام ہے عبد المطلب جو نبی کے بھی دادا علی کے بھی دادا. یعنی نبی پاک کے سگے چچا کی پوتی، نام جس کا لبابہ، نکاح اس کا ہوا ولید کے ساتھ. ولید ہے بیٹا عتبہ کا اور عتبہ ہے بھائی امیر معاویہ کا. اللہ نے اس خاتون کو اس ولید کے وجہ سے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام رکھا عباس، ایک کا نام رکھا معاویہ. کیا نا بھائی؟ یعنی وہ پوتے امیر معاویہ کے ہیں، پڑپوتے ابو سفیان کے ہیں، بیٹے وہ ولید کے ہیں، اور نواسے عبید اللہ کے ہیں، پڑنواسے جناب عباس ابن عبد المطلب کے ہیں. اور نام کیا ہے؟ ایک کا نام ہے عباس، ایک کا نام ہے معاویہ. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پوتا امیر معاویہ کا ہے، نام اس کا علی ہے. ایک کا نام عباس، ایک کا نام علی. اچھا، امیر معاویہ کا پوتا اس کا نام علی ہے، اس کا نام علی، اس کا نام علی ہے. اور دوسری جنت دیکھیے، رجال توسی کتاب ہے اور یہ ہمارے نہیں پڑوسیوں کی ہے، صفحہ نمبر 229 ہے، ذکر حسین ابن علی ہے. نیچے لکھا کیا کہ سیدنا علی المرضی کا بیٹا تو نام اس کا سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا حسین کا پوتا علی کا پڑپوتا نام ہے اس کا معاویہ. نام کیا؟ نام کیا؟ معاویہ. تو یہاں پہ رشتہ نظر کیا آتا ہے؟ پوتا علی کا تو نام اس کا معاویہ، پوتا معاویہ کا تو نام اس کا علی. تو دشمنی ہی ہوتی گئی. جی بھائی. پھر اس امیر معاویہ کا ایک اور بھائی ہے، اس کا نام ہے انبسہ بن ابی سفیان. یہ انبسہ امیر معاویہ کے بھائی ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں، نبی پاک کے صالح صحابی ہیں، اور یہ وہی ہیں کہ جن کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں گورنر بنایا تھا. اور فاروق اعظم کا اپنی ٹیم میں کسی کو شامل کرنا، گورنر بنانا کتنی کڑی شرائط ہوتی تھی کہ کسی بھی صاحب مطالعہ سے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں. یعنی اتنی قابلیت کا حامل وہ شخص کہ جس کو سیدنا حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں فاروقی نظام حکومت کے تحت گورنر بنایا. وہ بیٹا کس کا تھا؟ ابو سفیان کا. بھائی کس کا تھا؟ امیر معاویہ کا. صحابی تھا رسول خدا کا. نام تو اس کا انبسہ بن ابی سفیان. پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی بہنیں سیدہ جویریہ، یہ بھی نبی کی صحابیاں ہیں. ایک کا نام ہے سیدہ فاریہ، یہ بھی نبی کی صحابیاں ہیں. ایک بہن کا نام ہے سیدہ عزہ، وہ بھی نبی کی صحابیاں ہیں. ایک کا نام ہے سیدہ رملہ یعنی ام حبیبہ، یہ رسول پاک کی گھر والی بھی ہیں، نبی کی صحابیہ بھی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، امیر معاویہ کی بہن ہیں، ام المومنین ہیں، جنت کی ملکہ ہے. یعنی پورا گھرانہ ایسا جس کو اللہ نے رسول خدا مدنی کریم کی غلامی کے لیے چن لیا. اب رہا یہ معاملہ کہ امیر معاویہ صحابی ہیں، چلو ہم تو کہتے ہیں کہ صحابی ہیں، وہ یار لوگ جو کہیں گے صحابی کیسے بن گئے، یہ نا بھائی، تو ذرا اپنی کتابوں کو خود جائزہ لے لیں. انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے، ایک کتاب ہے مانی الاخبار شیخ صدوق کی، احمد ابن یعقوب کی کتاب تاریخ یعقوبی، نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید میں بھی ہے،
اور یہی تاریخ طبری میں بھی ہے، اور یہی رجال مامکانی تنقیح المقال عبداللہ مامکانی کی لکھی ہوئی کتاب صفحہ نمبر 222 کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ سے کے موقع پر ایمان لائے اور 3 سال تک رسول خدا کے سامنے یوں بیٹھے کہ عرشوں سے جبرائیل جو لاتے تھے امیر معاویہ نبی کی زبان سے سن کے اسی کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ سبحان اللہ، تو ہاتھوں سے تو تبھی لکھتے تھے جب نبی کے صحابی تھے، تو صحابی کا مقام ہے کیا؟ میں کہوں مقام یہ ہے میری کتاب میں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مقام یہ ہے میری کتاب میں ہے، اس کی کتاب کو میں نہیں مانتا، میری کتاب کو وہ نہیں مانتا، تو چلو رجوع کرتے ہیں اس کتاب سے جس کا میں بھی انکار کوئی نہیں کرتا اور مجبوری میں وہ بھی انکار کوئی نہیں کرتا، اور اسے 30 پاروں کی لاریب کتاب کہتے ہیں۔ اسی سورہ مبارک الحجرات میں آیت نمبر 9 کے تحت اللہ فرماتے کیا ہیں؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو رسول خدا پر ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے، اور کچھ لوگ ایمان لائے فتح مکہ کے بعد۔ یعنی اللہ کا قرآن بلکہ رب تعالیٰ پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کچھ فتح مکہ سے پہلے آئے، کچھ فتح مکہ کے بعد آئے۔ جو بعد میں آئے ان کا مقام وہ نہیں جو پہلوں کا ہے، اور پہلوں کا مقام اتنا بڑا ہے کہ بعد والے اس مقام کو پا سکتے نہیں۔ جو پہلوں کا مقام ہے ہم اس کو بھی مانیں، جو بعد والوں کا مقام ہے ہم اس کو بھی مانیں۔ بعد والوں کے مقام کو ہم بڑھاتے کوئی نہیں، پہلے والوں کے مقام کو گھٹاتے کوئی نہیں۔ پہلے والے پہلے ہیں، بعد والے بعد والے ہیں۔ بھائی بعد والے جیسے بھی ہو جائیں لیکن پہلے تو پہلے ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اب پہلوں کا مقابلہ بعد والے اللہ کہتے ہیں درجے ان کے 2 ہیں، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد۔ بعد والوں کا مقام وہ نہیں جو پہلے والوں کا ہے، لیکن میں رب یہ اعلان کرتا ہوں سارے کے سارے ہیں جنتی ہیں جنتی۔ اچھا کہا کس نے؟ جی بھائی اچھا صحابہ سارے جنتی ہیں، پھر قرآن کہہ رہا ہے بھائی جو فتح مکہ کے موقع پر ہمیں قرآن کہہ رہا ہے بعد والے بھی، تو موقع کیا تھا بعد والے بھی ہے نا بھائی؟ نہیں انہوں نے یہ کیا تھا۔ چل آپ بتا دیجئے جس رب نے کہا تھا کہ بعد والے بھی جنتی پہلے والے بھی جنتی، اس رب کو پتا تھا کہ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ پتا تھا اسے نہیں؟ جی بھائی اچھا یہ کریں گے اللہ کو پتا تھا پتا نہیں تھا؟ جی بھائی جب سب کچھ جاننے کے باوجود جنت دینے والا رب کہتا ہے کہ ہیں سارے جنتی، جی بھائی تو میں لاکھ اعتراض کروں میرے سارے اعتراض میرے منہ پہ مارے جائیں گے، اللہ کا اعلان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بے شک پہلے والے بھی جنتی، بعد والے بھی جنتی، بعد والے بھی جنتی۔ رہا یہ معاملہ جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، بھئی فتح مکہ کے موقع پر ایمان نہ لائے ہوں، فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، اللہ کے نبی کا انتقال 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، رسول پاک کا انتقال عام روایات کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہوا، 11 ہجری میں ہوا۔ اگر کوئی بندہ 11 ہجری 11 ربیع الاول رسول خدا کے انتقال سے 1 دن پہلے ایمان لے آئے تو اس کا ایمان قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی بھائی جی بھائی اگر 1 دن پہلے نہیں 1 لمحہ پہلے ایمان لے آئے جی بھائی تو زمانے کے آج کے دور کا کوئی ولی اس کے ایمان کا مقابلہ کر سکتا بھائی؟ جی بھائی جس نے 1 نظر ایمان کی حالت میں خدا کے نبی مدنی کریم پر دیدار کر لیا، قیامت تک کے سارے ولی غوث قطب ابدال مل جائیں، یہ ساری زندگی بیت اللہ میں گزار دیں اور 1000 سال کی زندگی گزار دیں، اور وہ بیت اللہ جہاں پہ 1 کا بدلہ 1 لاکھ کا ملتا ہے تب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس نے آخری لمحے میں آمنہ کے لال کا دیدار کیا تو بھائی چلو امیر معاویہ نے پہلے نہ صحیح 3 سال تو کیا نا۔ جی بھائی جس دربار میں 1 لمحے کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے تو اس دربار میں 3 سال جس نے گزارے بھائی کوئی تو مقام مرتبہ ہوگا نا اس کا بھائی۔ جی بھائی پھر وہ سیدنا امیر معاویہ جی ایمان لائے، ایمان کو چھپا لیا تھا۔ چلو پہلی مبارک بات تو تمہیں یہ ہو کہ تم تسلیم کر گئے کہ امیر معاویہ ایمان لایا تھا، یہ نا بھائی 2 سال چھپایا بھلے 6 سال چھپایا، یہ بحث تو بعد کی ہے،
اتنا تو تم مان گئے کہ ایمان لائے تھے. ایمان رہا یہ معاملہ کہ ایمان چھپایا تھا نہیں چھپایا تھا، چھپایا تھا تو کیوں چھپایا تھا؟ اس کے بارے میں سیدنا امیر معاویہ خود فرماتے ہیں. سن 6 ہجری ذی القعدہ کا مہینہ اللہ کے نبی 1450 یاروں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر جو ہے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ والوں نے طواف کرنے عمرہ کرنے، اس موقع پر میں نے رسول خدا کا دیدار کیا. نبوت کی ذات کی عزت و عظمت دل میرے میں بیٹھ گئی. دیکھا جا کے اماں سے کہا ایمان لانا چاہتا ہوں. تو اماں نے کہا تیرے بابا بڑے سخت ہیں، قوم کے سردار ہیں، اگر تو ایمان لے آیا تو پھر تو ماں باپ کی محبت و شفقت سے محروم ہو جائے گا. میں چونکہ والدین کے زیر کفالت تھا، والدین کے، تو اس بنیاد پر میں سن 6 ہجری میں ایمان نہیں لایا. لیکن اگلے سال جب اللہ کے نبی تشریف لائے نا عمرہ کرنے کے لیے، تو پھر میں نبی پاک پر ایمان لے آیا فتح مکہ سے 1 سال پہلے. 1 سال پہلے ایمان جو لایا تو اللہ کے نبی نے عمرہ کیا. رسول پاک کے بال جو کاٹے تو خود میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹے. سبحان اللہ. اپنے اچھے روایت ہے کہاں پہ؟ یہ بخاری شریف میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا بخاری میں کوئی حدیث ہی نہیں ان کی شان میں. پہلی بات تو جب معاویہ ایمان لے آئے تو زمانے بھر کی کسی تاریخ کا روایت کا محتاج نہیں، مقام صحابیت و شرف صحابیت. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم آسمان پر دیکھیں بھائی کتنے ستارے ہیں؟ 3 5 12 14 72 کتنے بھائی؟ جتنے تارے آسمان پر ہیں سارے ایک ہی وقت میں دکھائی دیتے ہیں بھائی؟ نہیں. کچھ ستارے وہ ہیں جو ہمیں اپنی ظاہری آنکھوں سے دکھائی دے، کچھ وہ ہیں جو دوربین سے دکھائی دے، کچھ وہ ہیں جو ٹیلیسکوپ سے دکھائی، کچھ وہ ہیں جو ٹیلیسکوپ سے بھی دکھائی بھائی نہ دکھائی دیں ہیں تو تارے بے شک نا بھائی. کچھ ستارے نہ بھی دکھائی دیں، قصور ستارے کا نہیں ہے، آنکھوں کا علاج کرنا اپنی کا. یہ تیری اپنی بصارت کی کمزوری ہے، اور یار نبی کا دکھائی نہ دے تو تیری بصیرت کی کمزوری بھائی. یار رسول خدا کا دکھائی دے تب بھی صحابی ہے، دکھائی نہ دے تب بھی ستارہ ستارہ ہے. تیری اپنی نظر کا فطور تو ہو سکتا ہے، ستارے کا قصور نہیں ہو سکتا. اب کچھ صحابہ کی صحابیت قرآن بتاتا ہے. ابو بکر صاحب ہی آ گیا، حضرت زید نام آ گیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن کچھ ستارے ایسے جن کا پتہ قرآن سے نہیں حدیث سے ملتا ہے. اللہ کے نبی نے نام لیے کیا؟ ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، سعد بھی جنتی، سعید بھی جنتی، عبد الرحمن بھی جنتی، ابو عبیدہ بھی جنتی. رسول خدا نے نام لیے. کچھ ستارے وہ ہیں جن کا عطا پتہ نہ قرآن سے نہ حدیث سے بلکہ تاریخ سے ملتا ہے. لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کا عطا پتہ نام تاریخ سے بھی نہیں ملتا، لیکن ہیں پھر بھی صحابی، ہیں پھر بھی امیر معاویہ. جب بھی نام لیا جائے نا معاویہ تو ذہن کسی اور معاویہ کی طرف نہیں جاتا، ایک ہی معاویہ کی طرف آتا ہے. ایسا ایمان میں بسا ہے اہل ایمان کے اور حواس پہ چھایا ہے اہل ایران کے. جب بھی سوچتا ہے سوچتا اسی ایک کو ہے، سوچتا اسی ایک کو ہے. اب وہ امیر معاویہ کے بارے میں بخاری میں کیا ہے؟ حضرت طاؤس رحم اللہ تعالی یہ روایت لیتے ہیں حضرت ابن عباس سے. ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی کے بھی چچا زاد ہیں، علی کے بھی چچا زاد ہیں، نبی کے بھی شاگرد ہیں، علی کے بھی شاگرد ہیں. حضرت علی کی فوج کے 3000 سپاہیوں کے کمانڈر تھے عبداللہ بن عباس. خارجیوں کے ساتھ جنگ کی حضرت علی نے، تو جناب علی نے پہلے ان سے مناظرہ کیا حق کو ثابت کرنے کے لیے. اور جب مناظرہ کرنے کی باری آئی تو جناب علی کو اپنے شاگرد کے علم پر اتنا ناز تھا کہ علی خود نہیں گئے، عبداللہ ابن عباس کو بھیجا. عبداللہ ابن عباس، وہ عبداللہ ابن عباس
روایت کرتے ہیں ان سے لیا کس نے؟ حضرت طاؤس نے. ان سے لیا کس نے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے. اسی حدیث کو نقل کیا امیر معاویہ نے کہ میں ایمان لایا سن 7 ہجری میں، اللہ کے نبی کے بال میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹے. اس روایت کو سن کے امیر معاویہ سے آگے بیان کیا عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عباس سے لے کے بیان کیا 5 میں امام باقر نے، امام باقر سے لے کے بیان کیا امام جعفر صادق نے. ماشاءاللہ. امام جعفر صادق. حدیث کسی سے قبلی جاتی ہے جب اس کو کافر سمجھا جائے، نہیں جھوٹا سمجھا جائے، نہیں 2 نمبر سمجھا جائے، نہیں بے ایمان سمجھا جائے، نہیں گھڑنتو سمجھا جائے، کہانی ساز سمجھا جائے، تب لی جاتی ہے جب پتہ چل جائے کہ بندہ مومن بھی کامل ہے، منصف بھی کامل ہے، عادل بھی کامل ہے، ڈنڈی مار نہیں، گھڑنتو بھی نہیں، ملاوٹ کرنے والا بھی نہیں. جیسے سنتا ہے ویسے بتاتا ہے، جتنا سنتا ہے اتنا بتاتا ہے، جیسے لیتا ہے ویسے آگے پہنچاتا ہے. جب ایسا ایمان کامل کسی کی ذات پہ ہو تو تب اس روایت کو نقل کیا جاتا ہے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی نے اپنے بابا کو سچا سمجھا تو روایت ان سے نقل کی. امام باقر نے حضرت عبداللہ بن عباس کو عادل سمجھا تو روایت ان سے نقل کی، اور عبداللہ بن عباس نے امیر معاویہ سے اس کو عادل سمجھا تو روایت ان سے نقل کی. ہم کسی نے اعتراض کر دیا تھا عبداللہ بن عباس کے سامنے، وہ امیر معاویہ کہتا ہے میں نے بال کاٹے تھے خدا کے نبی مدنی کریم کے، اتنی بڑی بات اس کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کرتا. چلو 2 4 5 بندے اور بھی تو ہوتے بتانے والے، یہ اکیلا جو کہتا ہے کیسے اس کی بات کو مان لیا جائے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے فل سٹاپ لگا دیا کہ زبان کنٹرول کر، پیغمبر کا صحابی ہے، تنقید نہ کر. رسول خدا کا جو بھی صحابی ہو وہ دین پہنچانے میں عادل ہوتا ہے، دین پہنچانے کے معاملے میں وہ ڈنڈی نہیں مارتا، ہاں دشمن دین کے سر پہ ڈنڈا مارتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بال کس نے کاٹے؟ امیرے معاویہ رضی پھر اللہ. پھینکے نہیں، سنبھال کے رکھ لیے، ناخن سنبھال کے رکھ لیے، حضرت قاب سے قمیض لی سنبھال کے رکھ لی، چارپائی 600 درہم کی خریدی سنبھال کے رکھ لی، اللہ کے نبی نے چادر دی سنبھال کے رکھ لی. اگر یہ مومن تھا ہی نہیں تو تبرک ڈھونڈتا کیوں تھا؟ اگر یہ رسول خدا کی ذات کا دشمن تھا تو بھائی تبرک ڈھونڈتا کیوں تھا؟ یہ تو تبرک یوں ڈھونڈتا ہے کہ جب کبھی مدینہ میں آتے تو سیدہ حضرت اما عائشہ صدیقہ سے کہتے رسول خدا کا کرتا عطا کر دیجئے، رسول خدا کی داڑھی والے بال عطا کر دیجئے. جب بال ملتے تو پانی میں گھول کے ان بالوں کو پی جاتے اور کرتا خود پہن لیتے. کسی نے کرتے کیا ہو کہ فتویٰ نہ لگا دینا، شرک اور بلا ہے، تبرک اور چیز ہے. کیا بات ہے. اگر نعوذ باللہ یہ منصف نہ تھے، مومن نہ تھے تو کرتے کیوں تھے بھائی ایسا؟ اب یہ بال سب کچھ سنبھالے تو خدا کے نبی نے پوچھا معاویہ کیا کرے گا ان کا؟ عرض کیا رسول اللہ مرتے دم گھر والوں سے کہو کہ میرے ساتھ دفن کر دینا. میرے ساتھ کرنا کیسے؟ کہ جنازہ میرا ہو، چارپائی نبی کی، کفن میرا ہو، قمیض نبی کی، ہونٹ میرے ہو، بال نبی کے، آنکھیں میری ہو تو ناخن خدا کے نبی کے. سبحان اللہ. اس اعزاز کے ساتھ کون دنیا سے گیا بھائی؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا بھائی آج کل اپنے علاقے وسیب میں ہم دیکھ لیں، ملنگ مر گیا، بڑا ملنگ دوڑ کے آیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، شیشی نکال کے میت کو ورثہ کو دے دی. میں زواری کرنے گیا تھا، کربلا کے میدان کی خاک لایا ہوں، حسین ابن علی کی قبر کی نہیں، کربلا کے میدان کی خاک لایا ہوں، بس ایک قبر میں ڈال دیجئے، خیر ہی خیر. چلو بھائی ہم انکار نہیں کرتے تیرے عقیدے کا کہ 14 صدیوں بعد کربلا کی خاک جس کی قبر میں آ جائے تو خیرہ ہی خیرہ. لیکن مائی ڈیئر ملنگ اتنی بات تو بتا کہ جس کی قبر میں 14 صدیوں کے بعد کربلا کی خاک آ جائے اس کی قبر میں تو خیرہ ہی خیرہ ہے، اور جہاں جس کی قبر میں حسین ابن علی کے نانا محمد عربی کے جسم کی پوشاک آ جائے تو اس کا مقام کیا ہو؟ سبحان اللہ. ہمیں انکار نہیں بھائی. آج کے دور میں جو بندہ آئے کفن کپڑا لے کے مدینہ سے کہتا کیا ہے؟ میں زمزم کے کپڑا دھو کر لایا، بس یہ تھا اپنے لیے لیکن فوت یہ پہلے ہو گیا، اس کو کریں کیا اس کا؟ کہتا زمزم سے دھو کے لایا. زمزم پانی کون سا؟ حضرت اسماعیل کی ایڑی سے نکلنے والا. بھائی جناب اسماعیل کی ایڑی سے نکلنے والا پانی اگر کپڑا دھل جائے اس میں تو خیر ہی خیر ہے. اور جس کا کفن
زمزم کا پانی نہ بنے بلکہ کوثر والے پیغمبر کے وجود سے نکلنے والے پسینے میں دھلی ہوئی قمیض جس کا کفن بن جائے تو اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہو. سبحان اللہ. میت کو قبر میں جو اتارا اپنے ہاتھ سے کلمہ لکھتے ہیں. بھائی خیریت ہے؟ کہتے ہیں کلمہ تو لکھ دیں گے نا، عہد نامہ لکھ دیا، کلمہ لکھ دیا، وہ خیر ہی خیر ہے. یعنی میت بھی تیری، ہاتھ بھی تیرا، روشنائی بھی تیری، لکھے بھی تو کلمہ، تو یہ تو خیر ہی خیر ہے. اور جس کی قبر میں خود کلمے والے محمد عربی کے بال بھی آئے، ناخن بھی آئے، پوشاک بھی آئے، قمیض بھی آئے، تو اس کی قبر میں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اسی لیے تو اللہ کے نبی فرماتے کہ قیامت کے دن میری اور امیر معاویہ کی ملاقات جنت کے دروازے پر ہوگی اور اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی. سبحان اللہ. وہ سیدنا امیر معاویہ سن 7 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے. جی امیر معاویہ کا ایمان اس لیے قابل قبول نہیں. اس سے پہلے پوچھو بھوتری کے بچے تیرے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ تو ایمان قبول کرنے لگ گیا؟ اور ایمان بھی ان کا کہ جن کے ایمان کو قبول کر کے اللہ نے قیامت تک کے لیے ماڈل بنا دیا. سبحان اللہ. کہ ایمان لاؤ تو ان جیسا لانا، کیسا جیسے لائے پیغمبر کے صحابہ. بے شک. رب ان کے ایمان کو معیار بناتا ہے، ماڈل بناتا ہے، آئیڈیل بناتا ہے. میں ایمان قبول نہیں کرتا. بھائی ایمان قبول کرتا کیوں نہیں؟ یہ 2 سال انہوں نے ایمان چھپا لیا تھا. یہ پہلی بات تو تم مان گیا کہ ایمان لائے تھے، چھپایا تھا، یہ الگ بات ہے کہ نا بھائی. تو چھپایا کیوں تھا؟ یہ حالات خراب تھے. تقیہ کیوں کرتے ہو؟ آج بھی 22 رجب کو تم نے تقیہ کیا کہ کونڈے تو پکائے لیکن چھپ چھپ کے پکائے. یہ نا بھائی کیوں پکائے؟ پکائے امیر معاویہ کی دشمنی میں نام لیا امام جعفر صادق کا. بھائی جبکہ تمہاری اپنی کتابوں میں ذات المعاد تمہاری کتاب ہے، کس کی؟ ملا باقر مجلسی کی. مسیار الشیعہ کتاب ہے، کس کی؟ تمہارے اپنے بڑے شیخ مفید صاحب کی. لکھا کیا کہ 22 رجب کے کوڑے ہم امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں کرتے ہیں. باقی تیری ساری کتابیں کہیں کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے سن 80 یا 83 ہجری میں، رمضان میں یا ربیع الاول کے مہینے میں، اور فوت ہوئے شوال کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں. تو امام جعفر کی پیدائش بھی کوئی نہیں، وفات بھی کوئی نہیں، امامت بھی کوئی نہیں، خلافت بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں، منگنی بھی کوئی نہیں، بیٹا بھی کوئی نہیں، بیٹی بھی کوئی نہیں. تو چھپاتا کیوں ہے؟ یہ جو کچھ سنیوں کا علاقہ ہے، سنیوں کی اکثریت ہے، ہم یہاں پہ بڑی اقلیت میں ہیں، تو بس چھپ چھپ کے کرنا. ہمارے امام نے بتایا کہ 90% تقیہ کرنا کیا ہے؟ دین ہے. کیا ہے؟ ایمان چھپانا. اگر امیر معاویہ 2 سال ایمان چھپائے تو اس کا ایمان تو قابل قبول نہیں، اور تو 10 میں سے 9% دین چھپائے تو تیرا ایمان کیسے قابل قبول ہے؟ جی 2 سال ایمان چھپایا تو ٹھیک ہے بھائی. خواجہ ابو طالب ایمان لائے تھے. ہم نے جناب ابو طالب کے ایمان کو عنوان بنا کے کبھی ڈسکس کانفرنسوں میں نہیں کیا نا بھائی. جی بھائی ایمان لائے تب بھی قابل احترام، نہیں لائے تب بھی قابل احترام. جو کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہو بھلے کافر لیکن نسبت خدا کے نبی کے ساتھ ہو جائے تو ایسے کافر کو گالی نہیں دینی. کیوں کہ نبی کے خاندان کا ہے، گالی اسے دو گے چوٹ نبی کے خاندان پر پڑے گی. ایمان لائے نہ لائے بات کی بات ہے. تو بتا لائے تھے ایمان؟ جو ایمان لائے تھے ان کی مثال تو مومن آل فرعون کی طرح تھی کہ مرتے دم تک انہوں نے ایمان چھپایا تھا. ایسے کمال ہو گیا بھائی. چھپانے والے نے مرتے دم تک ایمان چھپایا لیکن ملنگوں کو پتہ لگ گیا کہ ایمان لائے تھے. لیول تو ہے نا چھپانے کا. انہوں نے مرتے دم تک چھپایا، انہیں 14 صدیوں بعد پتہ لگ گیا. لیکن ہمارا سوال اتنا سا ہے، اگر امیر معاویہ 2 سال ایمان چھپائے اس کا ایمان قابل قبول نہیں، تو جس نے مرتے دم تک ایمان چھپایا وہ علیہ السلام کیسے بن گئے؟ جی بھائی رہا یہ معاملہ. جی امیر معاویہ نے 2 سال ایمان چھپایا تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں. لیکن جناب عباس نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا،
جنگ بدر کے موقع پر سن 2 ہجری میں ایمان لائے، فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جناب عباس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا 6 سال کے بعد۔ اگر کوئی بندہ 2 سال ایمان چھپائے اس کا ایمان قابل قبول نہیں، تو جس نے 6 سال کے بعد ایمان کو ظاہر کیا، 6 سال اپنا ایمان چھپایا، تو اس کا ایمان قابل قبول کیسے ہوگا؟ نہیں جی، اس کا ایمان تو اللہ کے نبی نے قبول کیا تھا، تو امیر معاویہ کا ایمان کون سا تیری اماں نے قبول کرنا تھا؟ وہ بھی خدا کے نبی ہی نے قبول کیا تھا۔ نہیں جی، ابو سفیان کا ایمان اس لیے قابل قبول نہیں چونکہ وہ نبی کے مقابلے میں آئے تھے۔ ابو سفیان جب بھی نبی کے مقابلے آیا تو ذاتی رنجش کی بنیاد پہ نہیں آیا، ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ نہیں آیا۔ کیوں بھائی؟ چونکہ وہاں پہ عرب کی سرزمین پہ خاندان قریش 10 حصوں میں تقسیم تھا، اور ہر شاخ کے ذمے کوئی نہ کوئی کام تھا، یعنی بیت اللہ کے معاملات، مذہبی معاملات، آب زمزم کے معاملات یہ خاندان بنو ہاشم کے ذمے تھے۔ اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے تو خون بہا کا فیصلہ یہ خاندان بنو تیم ابو بکر صدیق کے خاندان کے ذمے تھا۔ اگر کہیں پہ وفد بھیجنے مذاکرات کے لیے تو یہ سفارت کاری کا معاملہ خاندان بنو عدی فاروق اعظم کے خاندان کے ذمہ تھا۔ اور اگر کہیں پہ دشمنی ہو، جنگ کرنی پڑ جائے کسے مکہ والوں کو، تو پورے مکہ کی سپہ سالاری کا منصب خاندان بنو امیہ کی ذمہ داری تھا۔ تو بنو امیہ کے افراد ہوں یا جناب ابو سفیان، یہ جب بھی میدان میں آئے تو ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں آئے، خاندانی ذمہ داری کی بنیاد پر آئے۔ اور اس میں جب آئے، اچھا ابو سفیان یہ تو بنو امیہ سے تھا، تو ابو لہب کون تھا؟ بنو ہاشم تھا نا بھائی؟ جی بھائی، بنو ہاشم تھے نا بھائی۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، ایک ابو سفیان امیر معاویہ کے والد ہیں، ایک ابو سفیان رسول خدا کے چچا کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک کے بارے ذاتی دشمنی کا اظہار جس نے کیا، تانے دیے، القابات رکھے، نبی کے نام پہ کچھ چیزیں چسپاں کر دی گئیں، یا ہجوی اشعار کہے گئے، پتھر مارے گئے، یہ امیر معاویہ کے والد ابو سفیان کے کام نہیں تھے، یہ نبی کے سگے چچا زاد ابو سفیان کے کام تھے۔ لیکن چونکہ نام ملتا جلتا ہے تو کیا کہ بندر نے ملائی کھائی، خود اور دودھ لگا دے کٹے کے منہ پہ، یعنی کام تھا اس ابو سفیان کا، لیکن وہ بھی قابل احترام ہے کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے تھے۔ اگر یہ ابو سفیان ایمان لائے یہ قابل قبول نہیں، یہ ایمان لے آئے تو بالکل قابل قبول ہے۔ بھئی کون سی گدڑ سنگی تمہارے پاس ہے جسے چاہو قبول کر لو، جسے چاہو ریجیکٹ کر لو؟ یعنی اس کا ایمان خدا کے نبی نے قبول کر لیا تو اس کے ماضی کے گناہوں پر نہیں دیکھا جائے گا۔ ان سے پوچھو بھئی حر بن یزید تمیمی کون ہے؟ کہتا تمیز سے نام لے، حر بن یزید تمیمی خالی نہیں، حر بن یزید تمیمی علیہ السلام۔ تو پوچھو بھئی علیہ السلام کو نبی ہیں؟ جی نہیں۔ آل بیت میں سے ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو بھئی ہیں کون؟ کہتے یزید کی فوج کا سالار تھا، ایک لمحہ پہلے مولا حسین کی مظلومیت کو دیکھا، سرداری کو چھوڑا، حسین کی غلامی قبول کی، ادھر جو آیا ادھر تھا، پہچانتا کوئی نہیں، ادھر جو آیا تو علیہ السلام بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اچھا علیہ السلام کیوں بھائی؟ کہتا حسین ابن علی کا صحابی ہے۔ اگر حسین ابن علی کا صحابی 1 منٹ کا ہو، 1 دن کا ہو، تو یہ تو علیہ السلام ہے۔ اور جو 1400 سال سے روزہ رسول میں خدا کے نبی کے بازوؤں میں سوئے ہیں تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جو 23 سال تک پیغمبر کے صحابہ رہے، نہیں تم بڑے بے حیا قسم کے لوگ ہو، وہابی جو ہو، تم نے علی کا مقام بھی وہی بنا دیا، معاویہ کا مقام بھی وہی بتا دیا، وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، تم نے دونوں کا مقام میں کر دیا۔ بھئی ہم دونوں کا مقام کرنے والے کیوں؟ جب قرآن کہتا ہے پہلے والوں کا مقام بعد والوں سے بہت اعلیٰ ہے، تو علی پہلا ہے، معاویہ بعد کا ہے۔ ہم نے تو مقام نہیں ملایا۔ جو مقام جناب علی کا ہے وہ مقام امیر معاویہ تو کیا، امیر معاویہ کے والد گرامی کا بھی کوئی نہیں۔ بے شک خود امیر معاویہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب علی کی زندگی کے چند خطوط ابو سفیان کی پوری اولاد سے اعلیٰ ہے۔
جب وہ خود اقرار کریں تو ہم بھائی انکار کرنے والے کون ہیں؟ لیکن اتنی بات بتا، رب کہتا سب سے اللہ راضی، سب سے اللہ یعنی سارے رضی اللہ ہیں، یعنی تم نے انہیں بھی رضی اللہ کہا، انہیں بھی رضی اللہ کہا، وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، تم بڑے بے حیا ہو، تم نے علی کا مقام نہیں پہچانا، چلو ہم نے تو علی کا مقام نہیں پہچانا، لیکن ایک منٹ کے لیے جو آئے تو اسے بھی علیہ السلام کہے، جو نبی کی اپنی گود کا پالا تو اسے بھی علیہ السلام کہے، تو نے تو مقام پہچان لیا نا بھائی، جو 4 ٹانگوں والا گھوڑا ہے تو اسے بھی مولا کہتا ہے، علی کو بھی مولا کہتا ہے، تو نے تو مقام پہچان لیا نا۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ حر بن یزید تمیمی حضرت حسین ابن علی کے پورے خاندان کو گھیر گھار کے کربلا کے میدان میں لانے والے یہی صاحب تھے، بعد میں توبہ طائب ہو گئے۔ ہم نے کبھی بھی حر بن یزید تمیمی رحم اللہ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ماضی پہ اعتراض نہیں کیا، گزر گیا ماضی۔ وہ 1000 دشمن جہاں صحیح مجھے غیر بھی تو عزیز ہے، جسے خاک پا تری چھو گئی، وہ برا بھی تھا تو برا نہیں۔ نسبت جب رسول خدا کے ساتھ ہو گئی، ہم ماضی کو بس اتنا سا فرق ہے ان کی اور ہماری آنکھ میں، وہ رسول خدا کے در پہ آنے سے پہلے کو دیکھتے ہیں، ہم در پہ آنے کے بعد کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو آئے ماضی پر اعتراض نہیں، بھائی کیوں؟ بھائی توبہ طائب ہو گئے، ان کی توبہ حضرت حسین نے قبول کر لی، بھائی جس کی توبہ کو حضرت حسین قبول کر لیں اس کے تو ماضی پر تنقید نہیں کرنی، اور جن کی توبہ کو حسین کے نانا محمد عربی قبول کر لیں، اللہ ان کی گواہی دے دے تو ان کے ماضی پر تنقید کرنے کا تجھے حق کس نے دے دیا بھائی؟ اچھا وہ معاویہ جو تھا نا، اس قابل نہیں تھا کہ اسے کاتب قرآن بنایا جائے، وہ تو ان کے ابا نے سفارش کر دی تھی تو اللہ کے نبی نے بنا لیا تھا۔ یہ نا بھائی، میں جو کہہ دوں اپنے بھائی سے، یار میرا ڈرائیور آج کل فارغ ہے، آپ ایسے کریں حفظ کی کلاس لگائیں اور اسے استاد رکھ لیں یہاں پہ، اگلے سال رزلٹ جو ہے تو شیخ نعیم صاحب نے پوچھا کتنے بچے پاس ہوئے، ایک بھی نہیں دی، بھائی پورے سال کلاس لگی تھی، یہ کروں کہ استاد کسی کام کا نہیں تھا، بھائی استاد کسی کام کا نہیں تو رکھا کیوں تھا؟ شاہ صاحب نے کہہ دیا تھا، تو کہنے والے کہیں گے مولوی صاحب شاہ صاحب کون سا مدرسہ چلاتے ہیں بھائی، اور انہوں نے تو کہہ دیا میرا ڈرائیور فارغ ہے آپ اسے رکھ لیں، تو کم از کم آپ کو تو احساس تھا نا کہ آپ رکھ کیوں رہے اسے، پڑھانا کیا اس نے؟ جب یہ بندہ حفظ کی کلاس پڑھانے کے قابل ہی نہیں تھا تو آپ نے رکھا کیوں؟ تو اعتراض سفارش کرنے والے پر نہیں ہوگا، میرا تو کام تھا یار، جو بندہ فارغ ہے روزگار کو نہیں چلے رکھ لیں آپ، اعتراض تو ان پہ ہوگا جنہوں نے ایک بندہ اہل نہیں تھا لیکن اسے اس ڈیوٹی پر رکھ لیا۔ اگر یہ اعتراض مسجد کے مولوی پر ہوتا ہے اور کہنے والا کہ قرآن لکھنے کا کام امیر معاویہ کا اس کا اہل نہیں تھا لیکن ابو سفیان کے کہنے پر خدا کے نبی نے رکھ لیا تھا، تو پہلا تو ڈوب کے مر جا، اتنا ادب تو کر، جس کی بات کو خدا کا نبی نہیں ٹالتا تو اس کی ذات پہ اعتراض کرتا کیوں ہے؟ اور دوسرا کہ اگر بندہ اہل نہیں تھا تو نبی پاک نے اتنے اہم ترین منصب پہ رکھا کیوں تھا؟ نہیں جی، اس سے پہلے بھی بندہ اور بھی تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، وہ قرآن لکھنے میں ڈنڈی مارتا تھا، تو اللہ کے نبی نے اسے قتل کروا دیا۔ اگر یہ کتابت وحی والا عہدہ اتنا اہم ترین ہوتا نا تو اللہ کے نبی اس عہدے پر آنے والے شخص کو قتل کبھی بھی نہ کرواتے۔ بالکل تیری بات ٹھیک ہے، لیکن تیرے اعتراض میں ہی امیر معاویہ کی شان چھپی ہے کہ جو بندہ دین میں ڈنڈی مارتا تھا، قرآن لکھنے میں گڑبڑ کرتا تھا، بقول تیرے اللہ کے نبی نے اسے قتل کروا دیا، لیکن اسی نبی نے امیر معاویہ کو تھپڑ تک نہیں مارا۔ وجہ کہ جو دین میں ڈنڈی مارتا تھا نبی نے اسے قتل کروا دیا، لیکن جو قوی اور امین تھا نبی نے زندگی کے آخری سانس تک اسے اسی عہدے پر برقرار رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ برقرار رکھا کیوں تھا؟ چونکہ وہ قوی بھی تھا، وہ امین بھی تھا، قوی بھی تھا، وہ امین بھی تھا۔ امیر معاویہ نے کون سا قرآن لکھا تھا؟ تو مائی ڈیئر ملنگ، امیر معاویہ نے 40 پاروں والا نہیں 30 پاروں والا لکھا تھا۔ نہیں، معاویہ نے کون سا قرآن لکھا تھا؟ بھئی یار غار والا لکھا تھا، تو منتظر غار والے کا، یعنی کون سی آیت لکھی تھی؟ جو آیت حضرت علی نے لکھی تھی نا، اس سے اگلی آیت امیر معاویہ نے لکھی تھی۔
اچھا علی نے کون سی لکھی تھی؟ تو علی والی تو دکھا، اگلی آیت میں دکھاؤں گا. 42 کاتبان وحی ہیں. ان 42 کا نام بھی ملتا ہے، کام بھی ملتا ہے، لیکن کون سی آیت کس نے لکھی کہیں بھی نہیں ملتی. جب یہ آیت تو جناب علی کے بارے نہیں بتاتا، ابو بکر کے بارے نہیں پوچھتا، زید کے بارے نہیں پوچھتا، باقی کے بارے نہیں پوچھتا، تو کون سا کیڑا ہے امیر معاویہ کے نام پہ جو بار بار جو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا؟ اور اگر یہ پھکی کیڑا مرے گا ہی پھکی سے، چلو وہ بھی حاضر ہے بھائی. 80 جلدوں کی کتاب ہے تاریخ ابن عساکر، جسے تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں. جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 72. راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مدنی کریم نے اپنی محفل میں بیٹھے کے نوجوان سے کہا کہ میرے لیے آیت الکرسی لکھ کر لا اور خوش خط کر کے لکھ کے لا. کہ اس نوجوان نے ایسے پیارے انداز میں آیت الکرسی کی کیلی گرافی کی کہ اس کے حسن تحریر کو دیکھ کے اللہ کے نبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ. سبحان اللہ. یہ کون؟ جناب عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس. دوسرا حضرت امیر معاویہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مدنی کریم. اب اپنے ٹاٹ والے دور کو یاد کیجئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمیں کچی پکی پڑھانے والے، الف انار، بے بکری، بے پکا، تے تختی پڑھانے والے استاد جو تھے نا بھائی، وہ رسول خدا سے اکتساب فیض کر کے ہی ہمیں پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور اگلے کا اگر 2 4 5 سال گزر گئے تو ہمیں اپنے بچوں کو تصویریں دکھانی پڑے گی. اس کو دوات کہتے ہیں، اس کو قلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب چونکہ پیانو زندہ باد ہے نا بھائی ساری، تو پھر خط بھی ماشاءاللہ ویسے ہی سارے. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے کہا کہ سیاہی میں کپڑا ڈال کے لا. سیاہی میں، ہمارے علاقائی زبان میں اسے کہتے ہیں بوڑھا. سیاہی میں کپڑا ڈال کے لا. قلم کو بنا، قلم کو تراش، لیکن قلم کو سیدھا نہیں، تھوڑا ترچھا. سیدھا رکھے گا تو خط نہیں بنے گا، ترچھا رکھے گا تو تحریر بڑی اعلیٰ قسم کی ہوگی. یہ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے سکھایا. پھر اللہ کے نبی نے اگلی بات سکھائی کہ بسم اللہ کو لکھ، لیکن بسم اللہ کی با کو اونچا کرنا، سین کے ڈنڈے الگ الگ کرنا، میم کو اندھا نہ کرنا، میم کی آنکھ بنانا. اللہ کو لکھنا تو خوبصورت لکھنا، رحمان کو لکھنا تو حسین لکھنا، اور میرے بھائی رحیم کو لکھنا تو باکمال لکھنا. جس کو لکھنا خدا کے نبی نے سکھایا ہو اس کا لکھنا کتنا باکمال ہوگا. سبحان اللہ. وہ سیدنا امیر معاویہ. یہ مسئلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ جو ہے نا، ان کا نام اچھا نہیں. اس کا اچھا کیا کون رہا ہے؟ جس کو گھر میں آج بھی اماں کہتے ہو حرام دے میری گال تو سن لا. یہ اعتراض کرتا ہے پیغمبر کے تربیت یافتہ نبی کے سالے نبی کے صحابی پر. یہ نام اچھا نہیں. اچھا نام اچھا نہیں تو اللہ کے نبی تبدیل کر دیتے. ایڈے صحابی سی نبی پاک دے، ہزارہ صحابی سی، کدھر کدھر نام تبدیل کر دے. چلو یہ بھی مبارک، تو مان تو گیا نا کہ 3 نہیں تھے، ہزاروں تھے. لیکن امیر معاویہ کو پچھلی صف کا نمازی نہیں تھا. بقول تیرے دادا عبداللہ مامکانی کے کہ اللہ کے نبی کے سامنے 3 سال تک جو یوں بیٹھا کہ جبرائیل عرشوں سے جو لاتے تھے نبی پڑھ کے سناتے تھے، معاویہ لکھتا تھا، امت تک پہنچاتا تھا. اب یہ اپنے ابا جی سے پوچھ، عبداللہ مامکانی سے، رجال مامکانی میں صفحہ نمبر 222 پہ اس نے جو لکھا یہ ہے کہ 3 سال تک جبرائیل جو لاتے تھے تو عرشوں سے جبرائیل لاتا کیا تھا. ہمارے ہاں تو جبرائیل جب بھی لاتا تھا یا دین لاتا تھا یا قرآن لاتا تھا، تیرے ہاں کیا لاتا تھا؟ مرثیہ لاتا یا دوڑا لاتا تھا. تو جبرائیل جو لاتا تھا کاتب نہیں تھے، منشی تھا نبی پاک کا. اچھا ایک گھر میں 4 بھائی ہوں، ایک منشی ہو چیئرمین یونین کونسل کا، ایک منشی ہو ضلع کونسل کا چیئرمین کا، ایک منشی ہو ایم پی اے کا، اور ایک منشی ہو ایم این اے کا. تو مقام کس کا زیادہ ہوگا؟ اچھا ایک من روئی ہو ایک من لوہا ہو تو وزنی چیز کون سی ہوگی؟ جی چلے برابر. بھائی جب یہ برابر ہیں تو وہ بھی 4 بھائی ہیں، ایک ہی ماں کے ہیں، چاروں منشی ہیں، چاروں ایک ہی کام پہ ہیں،
تو ایم این اے کا منشی اس کی شان کیوں زیادہ بھائی؟ اس کا عہدہ بڑا ہے. یار عہدہ وہی منشی والا بھائی. نہیں ایم این اے کا عہدہ بڑا ہے. اچھا ایم این اے کا عہدہ بڑا ہے. یعنی اب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ منشی کی ذات کا نہیں نسبت کا ہے. ایسا نا بھائی؟ تو مسئلہ تو حل ہو گیا. جی منشی ہے. اچھا کس کا منشی بھائی؟ اللہ کے نبی کا منشی. تو بھائی ماننا جب نبی کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں تو پھر نبی کے منشی جیسا کائنات میں منشی بھی کوئی. سبحان اللہ. جب یہاں ایک ماں کے 4 بیٹوں کا مقام کا تعین تو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں نسبت کی بنیاد پر کرتا ہے تو پھر مان کے وہ امیر باغ منشی کس کا تھا؟ کاتب کس کا تھا؟ سیکٹری کس کا تھا؟ وہ کون تھا جو رسول خدا کے گھر میں بلا روک ٹوک آتا جاتا ہے؟ وہ کون تھا جو نبی پاک کے سرکاری مہمانوں کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ وہ کون تھا جو اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے بھائی 114 خطوط میں 72 خط جو اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے؟ وہ کون تھا جس کو اللہ کے نبی نے اپنا رازدان کہا؟ وہ کون تھا جب نبی وضو فرماتے تو وہ پانی اٹھا کے لاتا ہے؟ وہ کون تھا کہ نبی جب وضو فرماتے پانی جب بچ جاتا تو اللہ کے نبی نبوت والے ہاتھوں میں پانی لے کے اسی کے سینے پر پھینک کے فرماتے سن اللہ تجھے حکومت دے گا لوگوں کے درمیان انصاف کرنا. سبحان اللہ. وہ کون تھا بھائی؟ امیر معاویہ. جی بھائی نام اچھا نہیں. اچھا نام کیا ہے؟ جی معاویہ. وہ ایک بندہ تھا انگریز شوق اسے چلا پنجابی سیکھنے کا. کسی نے کہا خالص پنجابی ملے گی علی پور چٹھا میں. وہ غریب پچھلے بائی پاس سے ہو گیا. آگے دیکھا ایک بندے کے ہاتھ میں لوٹا تھا اور فصل کی جانب دوڑ تھی. اس نے آواز دی بیٹھے نے پنجابی سیکھنے کے بعد بات تو بتا دی. اس نے کہا ماما پہ میرے ٹیڑھے وٹ پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیٹ میں گڑبڑ سے وٹ کہتے ہیں اسے. وہ اپنے کام میں تھا یہ آگے چل پڑا. دیکھا 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے. انہوں نے کہا بھی خیر ہے لڑ کیوں رہے ہو؟ کہتا میں نے اس سے بڑا وٹ چڑھا ہے. میں نے بڑا وٹ ہے. مطلب دشمنی کو بھی وٹ کہتے ہیں. آگے تو ایک صاحب رسی کو بل دے رہے تھے. وہ جب بھائی رستہ بتا دیجیے. اس نے کہا مجھے کام کر کے کرو. میں رسی میں وٹ دے رہا. مطلب ہے کہ اس کو بل دینا یہ بھی وٹ کہلاتا ہے. آگے پہنچا تو اس نے پوچھا بھائی فلاں جگہ پہ فلاں بندے سے مل رہا ہے کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا اے کیارا اے وٹ تے ٹریا جائے تو بندہ مل جائے گا. تو کہا رستے کو بھی وٹ ہی کہتے ہیں. اب ایسے کچھ دھتورے چلے ہاں یعنی ایسے چوڑ خانہ ایران کا اور چل پڑا عربی سیکھنے کے لیے. نہیں معاویہ نام کے معنی اچھے نہیں. جب معاویہ نام جو ہے یہ پنجابی ہے یا عربی ہے؟ جی بھائی تو ترجمہ عربی والے کریں گے پنجابی والے؟ تم تو خیر سے اتنے سچے لوگ ہو کہ سیدہ فاطمہ کا لقب ہے ام ابیہ. اب ام ابیہ عربی ہے پنجابی؟ جی بھائی. اچھا ابو بکر عربی تو ان کا ترجمہ دیکھیے. شہنشاہ پنجابی تو اس کا ترجمہ دیکھیے. ٹھیک ہے نا بھائی. جبکہ اللہ کے نبی فرماتے برے ناموں میں سے سب سے برا نام شہنشاہ ہے. کیا ہے؟ تو پہلے گھر کی جامع تلاشی لے کے گھر کا نام تو تبدیل کر لو. واہ کیا جو امیر معاویہ پہ تنقید کرنے سے پہلے. اور خدا کے نبی مدنی کریم فرمائے کہ اللہ نے مجھ محمد کو دنیا میں جن کاموں کے لیے بھیجا ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ برے معنی والے ناموں کو مٹانا ہے اچھے معنی والے ناموں کو پھیلانا ہے. اگر یہ نام کے معنی غلط ہوتے تو آقا تبدیل نہیں. ہمیں امام جعفر صادق نے کہا کونڈے کیا کرو تو امام جعفر پنجابی بولتے تھے نا بھائی. جی بھائی امام جعفر تو عربی میں ڈال ہے. جی بھائی یعنی ڈال کنڈے ڈال. ہاں امام جعفر کنڈے کیا کرو یعنی نام بتائے خالص 2 نمبر. ام ابیہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بڑے بڑے میں نے ذاکروں سے سنا کہ ام ابیہ کا مطلب ہے کہ فاطمہ اپنے ابا محمد کی اماں ہے. میں نے ایک صاحب سے کہا ان دھتوروں کو چھپا کے رکھا کرو کوئی ایسا نہ ہو کہ عالمی ادبی کونسل ان کو ایوارڈ دینے کے لیے نہ اغوا کر لے. اس کا ترجمہ کیا ابو بکر صدیق نے.
اور وہ ان کی جلال العیون میں بھی ہے، ہماری بخاری میں بھی ہے کہ ابو بکر نے کہا ام ابی اے فاطمہ تو اپنے بابا محمد کی نسل کی اصل، اپنے بابا محمد کی نسل کی مطلب کیا ہے کہ تیرے بابا محمد کی قیامت تک چلنے والی اولاد جو سید ہے اس کی بنیاد فاطمہ تیری ذات ہے. سبحان اللہ. ام ابیہا، ام اپنے بابا محمد کی نسل کی بنیاد کون؟ یہی وجہ ہے. آج جب لوگ ہم سے پوچھیں بھئی سادات کو مانتے ہو؟ الحمدللہ مانتے ہیں. تو سادات ہیں کون؟ حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 صاحب کے داماد، اور جناب علی کے 17 بیٹوں میں 5 بیٹوں سے اولاد چلی، باقی 12 بیٹوں سے اولاد نہیں چلی. جناب علی کے 17 کے 17 بیٹے سید نہیں ہیں. سید صرف وہ 2 بیٹے ہیں جن کے نانا کو رسول کہتے ہیں، اماں کو بطول کہتے ہیں. سبحان اللہ. سادات کا مقام جناب علی کی وجہ سے نہیں، نسبت بطول کی وجہ سے ہے. یہ سیدوں کی عزت کرنی چاہیے. بے شک. اگر اعمال گڑبڑ ہو تو پھر عزت کرنی چاہیے. اچھا وہابیوں نے کہا کہ نہیں کرنی چاہیے. کرنی چاہیے بھائی، پھر بھی کرنی چاہیے. کیوں؟ چونکہ ہم نے سید کو اعمال کی وجہ سے مانا ہی نہیں، ہم نے تو سید کو مانا ہے خون بطول کی وجہ سے. ہم نے سادات کو مانا نسبت بطول کی وجہ سے، اصحاب کو مانا نسبت رسول کی وجہ سے. سبحان اللہ. جیسے کسی بدعملی کی وجہ سے سید ہونے سے خارج نہیں ہوتا، تیری میری نظر میں جو گناہ بھی ہو اگر وہ صحابی کر بھی بیٹھے تو صحابی تب بھی مقام صحابیت سے نیچے نہیں ہوتا ہے نا بھائی. تو جناب سید عنوان، اچھا معاویہ نام اچھا نہیں. اچھا معاویہ نام ہے کس کس کا؟ پہلے تو اہل و سنت کی طرف آ جائیں. ذخیرہ احادیث میں حدیث بیان کرنے والے 25 راویوں کا نام ہے معاویہ. ماشاءاللہ. کتنا؟ 25. 17 صحابہ کا نام ہے معاویہ. 22 تابعین تبع تابعین کا نام ہے معاویہ. ٹھیک ہے بھائی. اچھا اب اس طرف آ جائیں. ان کے رجال نجاشی، رجال نجاشی صاحب کے مطابق کہ ہمارے حدیث میں 6 راویوں کا نام ہے معاویہ. اچھا رجال کافی، کافی کے اندر 12 راویوں کا نام ہے